ایمان کے اندر پہلی بات جو ہے وہ یہ ساری ذاتوں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے. کیسے ہوگا؟ دعوت اور قربانی کی فضا میں. آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر میں ایمان لایا. فرشتوں پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ جتنا ظاہری نظام دنیا کا ہے، ملک کا، مال کا، گھروں کا، کاروبار کا، ایٹمیات کا، یہ جتنا ظاہری نظام ہے اس سے یقین ہمارا ہٹے اور اللہ کا جو چھپا ہوا نظام ہے فرشتوں والا غیبی، اس پر ہمارا یقین آئے. ظاہری نظام آدمی کے ہاتھ میں کتنا ہی بڑا ہو، لیکن خدا کا غیبی نظام فرشتوں والا اگر خلاف ہوا تو اسی ظاہری نظام میں زندگی اجڑ جائے گی. اور ظاہری نظام چاہے ہاتھ میں کم ہو لیکن فرشتوں والا غیبی نظام اگر حمایت میں ہے تو زندگی بن جائے گی. نمرود، فرعون، قارون، حامان، ان کے پاس ظاہری نظام تو تھا لیکن خدا کا غیبی نظام ان کے خلاف تھا، تو انجام میں نتیجہ ان کا برا نکلا. اور حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء ان کے ماننے والے، ان کے پاس عام طور سے ظاہری نظام تو بہت کم تھا لیکن خدا کا غیبی نظام حمایت میں آ گیا تو ان کی زندگی بن گئی. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، انسان کے اوپر تکلیف والے حالات، راحتوں والے حالات جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہیں، وہ تو آئیں گے، لیکن اس میں اپنی مرضی کا چھوڑنا اور اللہ کی مرضی پر چلنا. جو حال تکلیف والا یا راحت والا آیا وہ تو ختم ہوگا، لیکن اس حال کے اندر جو اچھا یا برا عمل کیا وہ باقی رہے گا اور اس کا اثر عالم پر بھی پڑے گا، قبر میں، حشر میں، جنت میں اور جہنم میں پڑے گا. حالات تو ختم ہوں گے اور ان حالات میں جو بھلے برے اعمال کیے وہ باقی رہیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، حالات نہ تو گھبرانے کی چیز نہ اترانے کی چیز. اچھے حالات پر اترانا نہیں، تکلیف والے حالات پر گھبرانا نہیں. اصل اچھے اور تکلیف والے حالات میں حکم اللہ کا پورا کر دیا تو یہ اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے اور قیامت کے دن جنت میں لے جا کر بھی اللہ تعالیٰ جو راحتیں دیں گے وہ انہی اعمال پر دیں گے. اور اللہ یہ کہیں گے جزاء بما کنتم تعملون، وہ جو تم نے عمل کیا تھا نا یہ اس کا بدلہ. تو حال تو ختم ہو گیا، وہ عمل باقی رہ گیا اور اس کا بدلہ مل رہا. برا کام کیا تو حال تو ختم ہو گیا، برا عمل باقی رہ گیا، وہ اب سانپ اور بچھو بن کر آگ بن کر تکلیف پہنچا رہا ہے. اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، انسان پر تکلیف والے اور راحتوں والے حالات جو آتے ہیں وہ بالکل اللہ کی طرف سے آتے ہیں. وہ حالات تو آئیں گے لیکن وہ حالات ختم بھی ہوں گے، لیکن ان حالات کے اندر جو اعمال بھلے یا برے کیے گئے وہ باقی رہیں گے. اس لیے حالات میں اعمال اچھے کیے جائیں. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا یقین دل میں ہو. یہ تو ہے ساری ایمانیات کی لائن، بار بار بولنے سننے سے مضبوط ہوگی. مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ ایمانیات والی لائن چلتی تھی اور خوب اس کے مذاکرے ہوتے تھے. ایک تو ایمانیات والی لائن ہے اور 4 لائنیں اعمال کی ہے. ایک تو عبادات، دوسرے اخلاقیات، تیسرے معاشرت اور چوتھے معاملات. یہ 4 لائنیں اور ہیں، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات. یہ 4 لائنیں اعمال کی ہیں. وہ ایمان کی جو بات عرض کی آپ کے سامنے، اس میں وہ 6-7 باتیں عرض کی آپ سے. اس ایمان کی طاقت کے بڑھنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ جو بار بار مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر جتنا اللہ کو بولیں گے، اللہ کی مدد، اللہ کی پکڑ، اللہ کا قید خانہ جہنم، اللہ کے مہمان خانہ جنت، اللہ کے حساب کا دن قیامت، بار بار جتنا اس کا مذاکرہ ہوگا ایمان بڑھے گا. دوسری لائن عبادات کی ہے. عبادات کے اندر ایک تو نماز ہے 5 وقتہ، دوسرے زکوٰۃ ہے مالداروں پر، اور روزہ ہے ہر مالدار غریب پر رمضان میں، اور حج ہے مالداروں پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض. یہ 4 عبادتیں ہیں. اس میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سدا بہار ہے. ہر غریب
اور مالدار پر ہے. اس نماز کے ذریعے اللہ کا تعلق بڑھتا رہے. نماز جاندار اور طاقتور ہو. عبادت کر کے اللہ سے مدد مانگی جائے. جو مسئلہ پریشان کن ہو عبادت کرے, اللہ سے مانگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ عبادت اللہ کو پسند آ جائے. کب آئے گی پسند؟ یہ عبادت اللہ کو پسند کب آئے گی؟ اور یہ نماز جاندار اور طاقتور کب بنے گی؟ جس نماز پر اللہ کی مدد آئے. آج ہمارے بہت سے مسئلے رکے ہوتے ہیں, ہم عبادت کر کے اللہ سے مدد مانگے. اللہ نے خود ہمیں سکھا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد میرے پروردگار ہم جو کہتے ہیں وہ تو کر دے, یہ ایاک نستعین. جو اللہ کہہ دے وہ ہم کر دے, یہ تو ہو گیا حی علی الصلاۃ اور ایاک نعبد. اور جو ہم کہہ دیں وہ اللہ کر دے, یہ ہے ایاک نستعین اور یہ ہے حی علی الفلاح. ایسا مزیدار راستہ, اللہ جو کہہ دے وہ ہم کر دیں, پھر ہم جو کہہ دیں وہ اللہ کر دے. لیکن ایک شرط کے ساتھ, ہم جو کہہ دیں وہ اللہ کرے گا جبکہ مصلحت کے مناسب ہو. اور اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ مصلحت کچھ اور ہے تو اللہ تعالیٰ کریں گے وہی جو مصلحت. جبکہ ہر عمل میں 5 باتیں ہوں. ایک تو یقین صحیح ہو جس کو ہم ایمان کی طاقت کہتے ہیں. دوسرے جذبہ صحیح ہو, نماز پڑھے یا کوئی بھی عمل اچھا کرے جذبہ صحیح ہو. کیا مطلب؟ جو قیمت اللہ نے بتائی اس عمل پر, اس قیمت اور اللہ کے وعدے پر یقین کر کے, اللہ کے وعدے کی امید باندھ کر آدمی شوق سے اس عمل کو کرے. یہ بات کیسے پیدا ہوگی؟ جب تعلیم کے حلقے کیے جائیں جو فضائل کی تعلیم ہے. تیسری بات یہ کہ طریقہ صحیح ہو, نماز کا بھی اور دوسرے اعمال کا طریقہ صحیح. طریقہ صحیح کب بنے گا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل ہو. یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ جاننے والوں سے پوچھ کر. جاننے والوں سے مسائل کو پوچھ کر ہمیں نماز کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں دوسرے کام بھی کرنے چاہیے. 3 باتیں. چوتھی بات یہ کہ دھیان صحیح ہونا چاہیے, یعنی اللہ کا دھیان ہو. یہ اللہ کا دھیان کب ملے گا؟ ذکر کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے. جتنا ہم اس میں لگیں گے ہمیں اللہ کا دھیان ملے گا. وہ دھیان نماز کے اندر باقی رہے گا. نماز میں اللہ کا دھیان جمع تو کاروبار کریں گے تو کاروبار میں بھی اللہ کا دھیان باقی رہے گا. صحیح چل رہی کہ دیکھ لو پھر. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کرتا رہا ہے تجارت, لیکن چونکہ نماز پڑھ کے آیا تو اللہ کے بڑے ہونے کا خیال ہے, اللہ اکبر کہہ کے آیا, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہے قیامت میں. اس لیے تجارت میں بھی اللہ کا دھیان. اور اگر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق نہ کی تو پھر نماز میں بھی تجارت کا دھیان آئے گا, اور مشق کی تو تجارت میں بھی اللہ کا دھیان آئے گا. یہ ہے ذکر, تلاوت اور دعا کے ذریعے. چوتھی بات بتائی. 5ویں بات نیت کا صحیح ہونا, یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا دین کا کام جان کی قربانی سے, مال کی قربانی سے, جذبات کی قربانی سے. جب دین کا کام کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اخلاص کو پیدا کر دے. اخلاص کے ساتھ ایک بدکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے اور جنت پہ جاتی ہے جب اس نے اللہ کی مرضی کے لیے کیا. اور خود غرضی کے لیے آدمی زندگی بھر دین کا کام کرے, شہید ہو جائے, سخی بن, تو یہ تینوں کے تینوں دوزخ میں جائیں گے. اور اللہ کی مرضی کے لیے اگر ایک بگڑی ہوئی عورت پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اللہ کی رضامندی سے اسے اللہ کا تعلق ملا. ہو سکتا ہے پچھلی زندگی سے توبہ کر دی ہو, لیکن جنت میں جانا اس کا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. یہ 5 چیزیں جب نماز میں آئیں گی تو نماز جاندار بنے گی اور سارے اعمال میں جان منتقل ہوگی.
طریقے کا صحیح ہونا اور نیت کا صحیح ہونا، یہ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہے جماعتوں میں نکل کر. یہی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. یہ میں نے عبادات کی لائن بتائی، اس میں نماز کی لائن بتائی. زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، جہاں جہاں زکوٰۃ دینی ہے وہیں پر دے گے. روزہ رمضان کا مہینہ آئے گا، حج زندگی میں ایک مرتبہ. اچھا، اب اس کے ساتھ تین چیزیں اور رہیں: اخلاقیات، معاشرت اور معاملات. اخلاقیات کے کیا معنی؟ دوسرے آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس سے کوئی بدلہ نہ چاہنا، بدلہ اللہ سے چاہنا، یہ اخلاق ہے. معاشرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا رہن سہن. معاملات کسے کہتے ہیں؟ ہمارا لین دین. لین دین ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہمارا رہن سہن. پھر یہ اخلاق کا برتنا ہر ایک کے ساتھ ہوگا. ایک بات ساتھ میں اور آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ بار بار یہ عرض کرتا رہا کہ حکم اللہ کا پورا کرنے میں اپنی ظاہری ترتیب کو آدمی آگے پیچھے کرے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ کے جو حکم ہیں، بھائی دھیان سے سننا، اللہ کے جو حکم ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک حکم تو اللہ کا وہ ہے جو قانونی حکم ہے، جس کے پورا کرنے پر بدلہ ملے گا اور چھوڑنے پر سزا ہوگی. اور ایک حکم اللہ کا ایسا ہے کہ جو اخلاقی اور انعامی حکم ہے، اگر اس کو آپ پورا کرو گے تو بہت ہی زیادہ بدلہ ملے گا، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتا ہے اور احسان کا حکم کرتا ہے. بعض احکامات کا پورا کرنا ضروری، نہ کرنے سے سزا. نماز فرض ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے ادا کرے، روزہ فرض ہے ادا کرے، اسی طرح حج جس پر فرض ہے وہ ادا کرے. اور حرام سے بچنا، حرام سے بچنا یہ قانونی حکم. فرضوں کا ادا کرنا ہے قانونی اور اخلاقی. معاملات میں اور معاشرت میں بعض قانونی حکم ہے، بعض اخلاقی حکم ہے. مثلا معاملات ہے لین دین، اس کے اندر سود، جھوٹ، دھوکہ، غبن، خیانت، ملاوٹ، اس سے بچنا یہ قانونی حکم ہے. اور اخلاقی حکم کیا ہے؟ اس سے بچتے ہوئے ہم معاملات میں جتنا لوگوں کو نفع پہنچائیں گے یہ اخلاقی حکم ہوگا. اسی طرح معاشرت، ہماری رہن سہن، ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ نے طے کر دی وہ تو ہمیں ادا کرنے ہیں، لیکن ان حقوق کے علاوہ اخلاقی طور پر اگر لوگوں کا پیسہ گھریلو مسئلوں کے حل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے. ہم سارے جمع اس لیے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اعمال والی لائن لا کر صحابہ میں چالو فرما کر ان کی جماعتوں کو چاروں طرف بھیج کر وہ ایمان اعمال والی لائن چالو کرا کر ایک امن و امان قائم کیا اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا. تو ہم سارے کے سارے وہ ایمان اور اعمال والی لائن کو اپنے اندر کیسے چالو کریں، گھروں کے اندر کیسے چالو کریں، اپنے علاقے میں کیسے چالو کریں، پورے ملک میں کیسے چالو کریں، پورے عالم میں کیسے چالو کریں اور صدیوں تک میں کیسے چالو کریں، اس کی فکر کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے. بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو. دین جو دنیا میں پھیلے گا اور ایمان جو دنیا میں پھیلے گا، دین جو دنیا میں پھیلے گا وہ پھیلے گا اخلاق کے راستے سے. عبادات کے ذریعے تو ہمارے اندر اخلاق کی طاقت پیدا ہوگی، عبادات کے اندر طاقت ایمان کے ذریعے پیدا ہوگی، لیکن اخلاق کے ذریعے پوری دنیا میں دین پھیلے گا. اخلاق ہماری دنیا والوں کے سامنے آئیں گے. ہماری عبادات تو عام طور سے چھپی رہتی ہے. نماز ہماری مسجدوں میں، روزہ ہمارا پیٹ میں، زکوٰۃ ہماری صرف مسلمانوں میں، حج ہمارا اسی جگہ کہ جہاں دوسروں کا داخلہ منع. عبادتیں تو اکثر و بیشتر ہماری چھپی ہوئی. حکم ہم اللہ کے پورا کرنے کے ساتھ ہم اخلاقی لائن پر بھی چلے تو یہ اخلاقیات والی اور یہ ان کا خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے کارآمد بنے گی. رہن سہن کی لائن اور معاملات کی لائن میں اخلاق ہو. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو آدمی دینے کے لیے نکلا، غریبوں کو دیا، لیکن جب نکلا تو اس کے سامنے بہت سے حاجت. 1000 روپیہ آپ نے اپنی بیوی کو دیا، وہ بیوی وہاں پر پہنچی، فون کیا نرس پر، آ گئی،
اس غیر مسلم عورت کے بچہ پیدا ہو گیا، تسلی ہو گئی، بیوی آپ کے گھر آ گئی، دفتر سے شوہر آیا، نہ معلوم ہندو ہو، سکھ ہو، بحریہ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اسے جب یہ معلوم ہوگا تو اس کی طبیعت پر اثر ضرور پڑے گا، آپ کے پاس آئے گا، کیوں بھائی اس میں بہت بھلا کیا آپ نے میرا، اس میں آپ سود کتنا لوگے؟ آپ نے کہہ دیا کہ سود ہمارے اللہ نے منع کیا، سود نہیں لیں گے۔ ان کا میں غریب آدمی ہوں، 50 روپیہ مہینے کو دوں تو اسے قبول کرو گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ 1000 روپیہ میں نے لینے کی نیت سے نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں دے دیا۔ سوچ میں پڑے گا، وہ سمجھدار آدمی ہو، مفت میں دے دیا کیا؟ آپ کہو گے نہیں، مفت میں نہیں دے دیا، یہ 1000 تم سے نہیں لوں گا، اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا، اور اللہ میرے کو جنت میں جا کے اس کا بدلہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ جنت کے سننے کو وہ تیار ہوگا، اللہ کو سننے کو وہ تیار ہوگا، آپ کے ان اخلاق سے جو آپ نے اس کے ساتھ برتے۔